نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 258، لفظی ترجمہ۔ الم ترى، کیا تو نے دیکھا نہیں، الی الذی، اس کو جس نے، حاج محاجہ سے لفظ نکلا ہے بیجا بحث و مباحثہ کرنا، اس کو اردو میں کٹ حجتی کہتے ہیں، ریزننگ۔ ابراہیم سے، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ، اس وجہ سے کہ دی اس کو اللہ نے، الملک، حکومت، اذ قال، جب کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، میرا رب، الذی، وہ ہے جو، یحیی، زندہ کرتا ہے، جلاتا ہے، ویمیت، اور مارتا ہے، موت دیتا ہے۔ قال، کہا اس نے، انا احیی، میں بھی جلاتا ہوں، میں بھی حیات دیتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، وامیت، اور مارتا ہوں۔ قال ابراہیم، کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تبارک و تعالی، یأتی، لاتے ہیں، بالشمس، سورج کو، من المشرقی، مشرق سے، فأتی بہا، پس لا تو اس کو، من المغربی، مغرب سے، فبہت، پس ہکا بکا رہ گیا، ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا، الذی، وہ شخص، کفارا، جس نے انکار کیا، واللہ، اور اللہ تعالی، لا یہدی، راہ نہیں دیتے، القوم، لوگوں کو، الظالمین، نا انصاف۔ ناظرین، یہاں پر احیاء موتا، مردوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے مسئلہ ہے، بلکہ اس رکوع میں 3 واقعات ہیں، ایک یہ واقعہ ہے، اس کے بعد واقعہ ہے، اس کے بعد والا تیسرا واقعہ ہے، اور سورۃ البقرہ میں کوئی 4 یا 5 واقعات مردوں کو زندہ کرنے کے ہیں۔ ان سب سے مقصود عقیدہ آخرت کو ثابت کرنا ہے، لوگوں کے دلوں میں بٹھانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں ایک بندے کو زندہ کرنے پر قادر ہے، قیامت کے دن پوری انسانیت کو وہ زندہ کر سکتا ہے۔ یہاں پر ایک بادشاہ کے ڈائلاگ کا ذکر ہے، مناظرے کا ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اس بادشاہ کا نام بتایا جاتا ہے نمرود تھا، یا نمروز، نمرود دال کے ساتھ، یا نمروز ذال کے ساتھ۔ وہ خود سر بادشاہ تھا اور خدائی کا دعوے دار بھی تھا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون تھا، خدائی کا دعوے دار تھا۔ اور سورہ انبیاء آیت نمبر 67-68 میں واقعہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بتوں کی درگت بنائی، ان کو تہس نہس کر دیا، تو قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نذر آتش کرنے کا، آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، اور قوم یہ مقدمہ لے کر بادشاہ کے پاس گئی کہ ابراہیم جو ہے، اس نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، تاکہ بادشاہ ابراہیم کو
سزا دے سکے۔ تو بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا اپنے سامنے اور ان سے سوال کیا کہ تو اگر ان بتوں کو، ان مورتیوں کو، ماڈلز جو ہیں، قوم جن کو پوجتی ہے، ان کو خدا نہیں مانتا ہے تو پھر خدا کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، جس کا مشاہدہ روز تم کر رہے ہو۔ جو پیدا ہو رہے ہیں ان کو میرا رب حیات دیتا ہے، اور جو مر رہے ہیں ان کی روح میرے رب کے حکم سے لیا جاتا ہے۔ وجود بخشنا اللہ کا کام ہے، اور یہ توحید کی چونکہ پکی دلیل تھی کہ اللہ کے سوا یہ کام دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے جیل سے ایک بندے کو بلایا جس پر آج کل کی اصطلاح میں 302 کا کیس تھا۔ وہ قاتل تھا اور کچھ دنوں کے بعد پھانسی ہونا تھی۔ اس کو معاف کر دیا، مجرم کو معاف کر دیا، اور دوسرا معصوم اس کو بلایا اور اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عقل کا کورا ہے، مسئلے کو سمجھا نہیں ہے۔ مارنے اور جلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو قتل کر دو، یا پسٹل سے یا تلوار سے یا بندوق سے کسی کو گولی سے اڑا دو، یا سرطن سے جدا کر دو۔ موت کا، مارنے کا یا حیات کا معنی جو ہے نمرود سمجھا نہیں ہے۔ تو دوسری دلیل اس کے سامنے رکھ دی، فرمایا کہ میرا رب سورج جو ہے بہت بڑا کرہ ہے، روز تمہارے سامنے وہ طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اس کو طلوع کرنے والا، نکالنے والا میرا پروردگار ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو رب کہلاتے ہو تو تم اس کو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ۔ تو وہ جو ہے دلیل اس کی سمجھ میں آ گئی، اور یہ کام اس کے بس کی نہیں تھی۔ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، وہ کافر حق کا بکا رہ گیا۔ اس کے دل و دماغ نے جواب دے دیا کہ بھئی یہ انسانی بس کی بات نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنی تردید آپ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا مدعا ثابت ہو گیا کہ اللہ کے سوا رب بھی کوئی نہیں، جلانے والا اور موت دینے والا بھی کوئی نہیں۔ تو پھر ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ خندق کھودا اور وہاں پر لکڑیاں جمع کروائی۔ ابراہیم علیہ السلام کو پھر منجنیق میں بٹھا کر اس آگ میں ڈال دیا۔ اس آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈک بھی ایسی نہ ہو کہ ابراہیم کو تکلیف پہنچے، بلکہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جو ہے گل گلزار بن گئی ہے، اور اس وقت کافی سارے لوگ ایمان لے آئے۔ اور اس بادشاہ کے دماغ میں، نمرود کے دماغ میں مچھر گھس گیا، اور اس کے دماغ کو وہ چاٹتا رہا یہاں تک کہ اس کو ختم کر دیا۔ تو اس واقعے میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، علم ترا، اس واقعے پر غور کرو۔ اور گزشتہ آیتوں کے ساتھ اس آیت کی ربط اور مناسبت یہ ہے، گزشتہ آیتوں میں فرمایا تھا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، تو ابراہیم علیہ السلام ایمان والوں کا سردار ہے۔ تو اللہ کی دوستی کا مظاہرہ کیسے سامنے آتا ہے یہاں پر؟ اللہ اپنی دوستی کیسے دکھاتے ہیں اپنے دوستوں کو، کس طرح مدد کرتے ہیں وقت آنے پر، اس کا ایک نمونہ یہاں پر دکھایا گیا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اے مخاطب کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا، اس کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب کے بارے میں کٹ حجتی کی، ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں بحث و مباحثہ کیا، محاجہ۔ ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو حکومت دی تھی۔ اب حکومت کے نخرے میں، غرور میں
وہ اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں آئے۔ اب چونکہ حکومت سلطنت دنیا میں امتحان ہے، انسان اس حکومت سلطنت اقتدار کو اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق استعمال کرتا ہے یا اتراتا ہے کہ چند دن کا اختیار ہاتھ میں آیا ہے، لہٰذا لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جائے، ان کو پریشان کیا جائے۔ تو دونوں صورتوں میں یہ ایک امتحان ہے۔ تو یہ بادشاہ بھی اس غرور میں، فخر میں مبتلا تھا کہ میں بادشاہ ہوں تو سب کچھ میرے ہاتھ سے ہوتا ہے، تو اس حکومت کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا۔ اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی، میرا رب وہ ہستی ہے، یحیی و یمیت، جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، الحی القیوم اس کی صفت ہے۔ اور قال، اس نے کہا، انا احیی و امیت، میں بھی مار سکتا ہوں اور جلا سکتا ہوں، زندگی اور حیات دے سکتا ہوں۔ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فإن اللہ یأتی بالشمس، میرا پروردگار یأتی بالشمس، لے آتا ہے سورج کو مشرق سے، یعنی طلوع کرتا ہے، نکالتا ہے اس کو مشرق سے، فأتی بہا من المغرب، پس تو لے آ اگر تمہاری بس میں ہے اس کو مغرب سے، فبہت الذی کفر، پس مبہوت ہوا، بہت الذی، اس کی حجت جاتی رہی، بے دلیل رہ گیا اور حق کا بکا رہ گیا، حیران اور ششدر رہ گیا۔ بوہتا یہاں پر پیسیو وائس استعمال ہوا ہے، فعل مجہول، لیکن یہاں پر فعل معروف کے معنی میں ہے، استعمال تو مجہول ہوا ہے لیکن معروف کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ فبہت الذی کفر، تو اللہ کا منکر جو ہے حق کا بکا رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی راہ نہیں دکھاتے ظالم لوگوں کو۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہی سوال الٹ کر وہ بادشاہ پوچھتا کہ اے ابراہیم، یہ مشرق سے تو سورج کو میں طلوع کرتا ہوں، تمہارا رب مغرب سے طلوع کر کے دکھائے، پھر کیا ہوتا؟ تو علماء فرماتے ہیں پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوتے اور ہاتھ اٹھاتے دعا کے لیے کہ اللہ، یہ کافر بادشاہ میرا مقابلہ کر رہا ہے، لہٰذا یہ معجزہ عطا فرما۔ تو اللہ قادر ہے اس بات پر کہ سورج کو مغرب سے طلوع کر دیتا، لیکن وہ جانتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سچی ہے، ابراہیم سچے انسان ہیں، اگر وہ یہ کہہ دے اور وہ دعا کر دے تو اس کی تعمیل اللہ کی طرف سے ہوگی اور مسئلہ جو ہے بگڑ جائے گا، لوگ سارے ابراہیم کے پیچھے جائیں گے، لہٰذا خاموشی بہتر ہے۔ اور دوسری بات، علماء نے یہ بیان کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ دعویٰ ہی نہ تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے اس قسم کا سوال کرتے کہ میرا رب جو ہے مغرب سے طلوع کر سکتا ہے۔ ابراہیم نے یہ دعویٰ کب کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تو الہی قوانین جو ہیں، قانون فطرت، انہی کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا تھا۔ اس قانون فطرت میں یہ بات ہے کہ انسان اپنے خالق کے آگے جھکے، جس طرح سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے مغرب میں جا کر غروب ہوتا ہے، الٹی چال نہیں چلتا، اسی طرح انسان بھی جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جو اس کی ربوبیت کے تربیت کے لیے انتظامات فرمایا ہے، سورج کو نکالا ہے، چاند پیدا کیے، آسمان کے مخلوقات کو اس کی خدمت میں لگا دی، یہ قوانین فطرت ہیں۔ اسی قوانین فطرت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کا یہ دعویٰ ہی نہ تھا کہ میرا رب جو ہے مغرب سے طلوع کرتا، کہ ہم یہ کہیں کہ وہ اگر اس قسم کا سوال کرتا تو ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے، لہٰذا یہ دوسری بات بھی علماء نے کہی ہے۔ اچھا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔